نے تمہیں دولت دی ہے نا, دولت کمانا مشکل نہیں ہے, خدا کی قسم دولت کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہے. کچھ نہیں ہوتا, آپ کی افطاریاں بہت اچھی ہو گئیں, آپ بڑی لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہو, آپ غریبوں کو برا بھلا مت کہو, 2 منٹ لگتے ہیں, اللہ کی نظر ہٹتی ہے اور یہ دولت ساری چھن جاتی ہے, روڈ پہ آ جاتا ہے آدمی. قرآن میں ایک جگہ نہیں, درجنوں جگہ اللہ نے کہا ہے یبسط الرزق لمن یشاء, جس کو چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دوں گا, اور جس کو چاہتا ہوں سارے کمانے کے طریقے اختیار کر لے, غریب کا غریب ہی رہے گا. تو موٹیویشن کرنی چاہیے غریبوں کو تاکہ سستی کاہلی دور ہو, مگر موٹیویشن کا یہ طریقہ کہ غریب احساس کمتری میں جانا شروع ہو جائے, یہ شریعت کے بالکل مطابق نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا یار, یہ تم گاڑیوں میں گھوم رہے ہو, تم راکٹ میں سفر کر رہے ہو, تم نے اتنا کما لیا, مرے گا تھوڑے دن میں دماغ ٹھکانے آ جائے گا, سبھی نے مرنا ہے, میں بھی مروں گا, آپ بھی مریں گے. اتنا بڑا غربت اتنا بڑا عیب نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے. اگر غربت عیب ہوتا تو سید الانبیاء کو اللہ مسکین غریب تھوڑی بناتا. ہاں, ایک سستی اور کاہلی کی جو غربت ہے جو ہماری قوم میں ہے, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ سے غربت ہے, کرتا ہی کچھ نہیں ہے, دماغ نہیں استعمال کرتا. اس کے لیے موٹیویشن کی یقیناً ضرورت ہے, لیکن اس طرح سے موٹیویٹ نہ کیا جائے جس سے غریب موٹیویشن کے بجائے احساس کمتری میں آنا شروع اور مالدار فخر کرنا شروع کر دیں. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. تو فرعون کی جو کھوپڑی تھی نا, فرعون کیا کہنے لگا, ما اریکم الا ما ارا. پہلی بات تو یہ کہ میں کبھی بھی کسی کی بات نہیں مانتا, میں ہمیشہ وہی کرتا ہوں جو کس کی کھوپڑی میں آتا ہے, میری کھوپڑی میں آتا ہے. نمبر 2, اس میں ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ جی اگر آپ کی کھوپڑی غلط نکلی تو پھر تو آپ مروا دو گے سب کو. پہلا جملہ فرعون نے یہ کہا کہ مجھے, گویا وہ بزمان حال اس نے کہا کہ مجھ پہ لوگوں کے مشوروں کا کوئی اثر نہیں ہوتا. جیسے آپ کسی کو سمجھانے لگو نا تو کیا ابے جا یار, تو کون ہوتا ہے سمجھانے والا یار, میں بے وقوف ہوں جو تو مجھے سمجھا رہا ہے, یہی ہوتا ہے نا, ابے جا. تو فرعون نے جو کہا نا ما اریکم الا ما ارا, اس کا مطلب اردو میں ابے جا, اس کا مطلب کیا ہے, ابے تو مجھے سمجھائے گا, میں وہی لوگوں کو بتاؤں گا جو کس کی کھوپڑی میں آئے گا, میری کھوپڑی میں آئے گا. اب ایک اشکال ہوتا تھا فرعون کے اوپر کہ سر آپ کی کھوپڑی غلط استعمال بھی تو ہو سکتی ہے نا, آپ نے ہمیشہ کرنا وہی ہے جو آپ کی کھوپڑی میں آ رہا ہے, اگر غلط آیا تو پھر ہم تو مروا دو گے آپ ہم سب کو. اس کا جواب آگے فرعون نے یہ دیا, وما اہدیکم الا سبیل الرشاد, میں ہمیشہ تمہیں ٹھیک بات ہی بتاؤں گا. یعنی میری کھوپڑی میں ہمیشہ کیا آتا ہے, ٹھیک بات آتی ہے, کبھی غلط بات میری کھوپڑی میں نہیں آئی ہے. یہ کھوپڑی آرڈر پہ بنوا کے میری ماں نے میرے کھوپڑی میں لگائی تھی, سمجھ رہے ہو, یہ میڈ ان جاپان ہے. اس میں جتنے بھی وائرس تھے اور جتنے بھی ایرر تھے وہ سارے ایرر پہلے اور وائرس ڈیلیٹ کیے گئے. بیٹھ جاؤ میرا بچہ, یہ کون ہے, بیٹھ جاؤ, کس کا بچہ ہے ماشاءاللہ. تو جتنے بھی ایرر تھے وہ سارے کیا ہیں, اس میں ایرر ہے ہی نہیں. تو وما اہدیکم الا سبیل الرشاد, میں تمہیں سیدھی بات ہی بتاؤں گا, غلط بات آج تک میں نے کبھی نہیں کی. تو آگے کہنے لگا, اب وقال الذی آمنا, وہ جو سامنے تھا نا رجل مومن, جس کو قرآن کہہ رہے ایک رجل تھا جو ایمان لا چکا تھا. کیسا پکا ایمان ہوگا جس کو قرآن نے کیا کہا, اور اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ میری اس کانورزیشن اور اس تقریر اور اس جو بات میں دربار میں سنا رہا ہوں نا, خدا کی نظر میں اتنی اس کی ویلیو ہے کہ ہزاروں سال کے بعد, صدیوں کے بعد سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئیں گے, اللہ جبریل کے ذریعے یہ پورا مکالمہ کس پہ نازل کرے گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اور نبی کا فاصلہ تو بہت زیادہ ہے, اللہ ان پہ نازل کرے گا یہ, اور پھر قیامت تک کے لیے اس کو اللہ کے کلام کا حصہ بنا دیا جائے گا. اور جب بھی تلاوت ہوگی وقال رجل مؤمن من آل فرعون, اللہ کہیں گے کہ ایک شخص تھا فرعون کی آل میں جو مومن تھا, ایمان اس نے چھپایا ہوا تھا اور فرعونیوں کو سمجھا رہا تھا, اور اس کے یہ الفاظ تھے. اس کو اگر پتا ہوتا کیسا جوش آتا نا, اس کو کتنی موٹیویشن ملتی, لیکن اللہ نے اس کو یہ ویلیو کیوں دی, اس کی قربانی بہت زیادہ. کیونکہ جب ماحول ایک طرف جا رہا ہوتا ہے, سارے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, تو انسان انہی کو خوش کرنے کے لیے چمچہ گیری میں لگ جاتا ہے. سر آپ مجھے بتائیں کیا کرنا ہے میں نے, سر آپ بالکل ٹھیک ہیں, سر آپ غلط. گورنمنٹ کے اداروں میں جا کے دیکھو نا, گورنمنٹ کے ادارے میں جا کے دیکھا آپ لوگوں نے, نہیں دیکھا تو جا کے دیکھ لو. جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں, جو خاص طور پہ سیاست سے جن کا تعلق ہوتا ہے, تو وہ اپنے لیڈروں کو, آپ کو پتہ ہے کہ ہر جرم ان کا کیا ہے,
ہر جرم ان کا، وہ کچھ بھی کر لیں تو وہ حاجی ہیں، وہ پھر بھی پرہیزگار ہیں، اور مخالف پارٹی کا جتنا بھی اچھا کر لے وہ پھر بھی کیا ہے، 2 نمبر. تو یہ چمچہ گیری ہر دور سے چلی آ رہی ہے. تو اللہ کو اس کی قربانی اس لیے پسند آئی کہ اس نے مال بھی چھوڑا، عزت بھی چھوڑی، اور قوم نے بھی اس کو نکالا. تو آگے جواب میں کیا کہتا ہے، وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب. اے میری قوم ذرا ہسٹری اٹھا کے دیکھو، تاریخ میں مختلف قوموں کی تباہی کے واقعات ہیں، کیونکہ ان کی زبانوں پر عام تھے، یہ تو سب میں مشہور ہو گئے تھے یہ واقعات. مثل دأب قوم نوح، قوم نوح کا واقعہ، وہاں بھی ایسا ہی ہوا تھا. ایک پیغمبر نے دعویٰ کیا میں پیغمبر ہوں، قوم نے نہیں مانا، اور اللہ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا. وعاد، قوم عاد کے ساتھ بھی ایسا ہوا. وثمود، اور قوم سمود کو بھی تباہ کیا گیا. والذین من بعدہم، اور اس کے بعد بھی بہت ساری قومیں آئی ہیں جن کو خدا نے ہلاک کر دیا. وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ تو بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. ایسا لگتا ہے ان قوموں میں کوئی فالٹ تھا جس کی وجہ سے پوری قومیں تباہ کی گئی ہیں، تو اس فالٹ میں غور کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ فالٹ ہمارے اندر بھی ہو. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، پھر وہ قیامت سے ڈرانے لگا. قرآن کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے تبلیغ کا انداز ایسا جاندار ہوتا چلا گیا اور اتنا کلیئر ہوتا چلا گیا کہ فرعونیوں کو پتہ چل گیا کہ یہ خود کیا ہو چکا ہے، یہ خود مذہب کو چھوڑ چکا ہے، ہمارے دین کو. تو اب اس کی انداز یہی ہے کہ پہلے اس طرح بات کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے بھائی کچھ عذاب ہم پہ بھی آ جائے، لیکن آہستہ آہستہ اس کی دعوت میں مضبوطی آنا شروع ہو گئی. اس کی مثال وہی ہے کہ کینسر کا مریض ہے، آپ نے کہا بھائی 6 مہینے میں ہو سکتا ہے مر جاؤ، نہ بھی مرے تو قضائے عمری بہتر ہے کہ تھوڑی بہت پڑھ لو، زکوٰۃ وغیرہ دے دو. لیکن وہ ڈھیڑ بن کے مان ہی نہیں رہا. تو آپ کو جب اس کی آخرت کی فکر ہوگی نا، آپ اس کو سرٹیفکیٹ دکھاؤ گے ڈاکٹر کا، اس نے بولا ہے تو بھائی 6 مہینے میں مرے گا، دے دے، ٹھیک ہے نا. یہی ہوتا ہے نا. یا شوگر کا مریض ہے، لڈو کھائے جا رہا ہے، تو پھر آپ اس کو کہتے ہیں بھائی یہ تو اب یقین سے کہہ رہا ہوں کہ تو مرے گا، اگر آپ اس کے خیر خواہ ہیں. یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ قیامت کے دن سے ڈرایا جس میں ندائیں ہوں گی. یوم تولون مدبرین، اس دن تم پیٹھ پھیر کے بھاگو گے میدان حشر میں. ما لکم من اللہ من عاصم، کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا. پھر آگے ایک بڑی زبردست بات کی، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ. دیکھو یہ مصر ہے، تم خود جانتے ہو کہ مصر میں ایک دور میں یوسف کی حکومت قائم ہوئی ہے، صدیوں پہلے ہوئی. ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا تو کافی فاصلہ ہے، لیکن وہ جانتے تھے، کیونکہ تاریخ تو خاص طور پہ حکومتیں کن کن نے کی، کب کی، یہ تو سب کو پتہ ہوتا ہے نا. یوسف علیہ السلام کی جب مصر میں حکومت قائم ہوئی، یہ تو ایک بہت عظیم تاریخی واقعہ تھا کہ دوسری قوم سے آ کے کسی نے حکومت کی اور مصر کو قحط سے بچایا. تو اے میری قوم، یوسف نے بھی مصر میں حکومت کی، اور فما زلتم فی شک مما جاءکم بھی، کتنے لوگ یوسف پر اس وقت ایمان لے آئے تھے، لیکن تم وہ لوگ ہو کہ آج بھی لبرل لوگوں میں ایسا ہی ہے، آج بھی ایتھیسٹ لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. کہاں ہے بھائی وہ خدا، نظر کیوں نہیں آتا وہ؟ فرعون نے کہا ہمیں تو کوئی خدا نظر نہیں آ رہا، اور ہم سیڑھیاں لگا اے حامان. وہ حامان بھی وزیر تھا نا، تو یہ چمچے اور بادشاہ سب کیا ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں. حامان کو اپنی فکر کی، یہ نہیں دیکھ رہا کہ ابے تو جو مالک الملک ہے، خدا جو اس کائنات کا بادشاہ ہے، اس کو منانے کی کوشش کر. یہ فرعون آج کا بادشاہ ہے، یہ کل ختم ہو جائے گا. لیکن حامان نے بھی چمچا گیری میں عالمی ریکارڈ قائم کیا. تو حامان کو فرعون نے، میں یہ جو حامان کی برائی نہیں کر رہا، میں یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کسی کی چمچا گیری میں لگے ہوئے ہوں اور اس کی وجہ سے کس کو ناراض کر رہے ہوں، خدا کو ناراض کر رہے ہوں. تو فرعون نے کہا یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الہ موسیٰ، میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کے دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا سیڑھیاں لگا اوپر تک. وانی لاظنہ کاذبا، مجھے یقین ہے کہ موسیٰ معاذ اللہ جھوٹ بول رہا ہے، کوئی خدا نہیں ہے، سیڑھیوں سے اوپر جا کے دیکھ کے آنا چاہتا ہوں. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، قرآن کہتا ہے اس طرح شیطان نے فرعون کے سامنے اس برائی کو مزین کر دیا تھا. کفر پہ ڈٹا ہوا ہے، سچے پیغمبر کا انکار کر رہا ہے، بنی اسرائیل کے بچوں کا، معصوم بچوں کا
قتل کر رہا ہے, اور اسی کے دربار میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, اسی کی بیوی اسلام قبول کر رہی ہے, اور کیسی زبردست اس کو تبلیغ پہنچ رہی ہے, لیکن جواب میں کیا کر رہا ہے, سیڑھیاں لگاؤ میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کہتے ہیں یہ برائی اس کی نظروں میں مزین کر دی گئی تھی. وما کید فرعون الا فی تباب وقال الذی آمن, پھر وہ شخص بول اٹھا, وہ اپنا کام کیا کر رہا ہے, بولو, وہ مسلسل کر رہا ہے اپنا کام, جو رجل مومن تھا. وہ کہنے لگا یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد, اے میری قوم میری بات مانو میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا. فرعون کی بات, یعنی فرعون نے کہا تھا نا کہ جو میری کھوپڑی میں آتا ہے وہی ٹھیک ہے, اور وہ بالکل ٹھیک ہے, میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا. تو اس نے جواب میں کیا کہا, فرعون نہیں دکھائے گا, کون دکھائے گا, اہدکم, میں بتاؤں گا سیدھا راستہ کیا ہے, کیونکہ میں موسیٰ سے پوچھ کے بتا رہا ہوں اور وہ اللہ سے پوچھ کے بتا رہے ہیں. تو جو اللہ کا راستہ دکھائے گا بتائے گا وہی ٹھیک ہوگا. اس کے علاوہ انسانوں کے جو خود ساختہ بنائے ہوئے راستے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو کیا کہا اس نے, یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع. اب جب قوم سے یہ کہنے لگا نا کہ میں جو کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے یہ دربار میں کہا ہو سکتا ہے دربار سے نکلنے کے بعد. جب فرعون سے مایوس ہو گیا تو لوگوں کو پکڑ پکڑ کے محنت کر رہا ہے کہ تم کس کی باتوں میں آ رہے ہو بھائی, بادشاہ سلامت, یہ خود سلامت نہیں ہے, تھوڑے دنوں میں ابھی پتہ چل جائے گا اس کی سلامتی کا. تو آؤ میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ بھائی ہم آپ کی بات مانیں تو عہدوں سے بھی جائیں گے اور دولت سے بھی جائیں گے, عزت بھی کیا ہوگی, ختم. ایک غلام قوم بنی اسرائیل اس کے دین کو اختیار کر لیں, یہ تو عزت بھی کیا ہو جائے گی, ہماری ختم ہو جائے گی. تو یہ آگے جواب میں کیا کہتا ہے, انما هذه الحیات الدنیا متاع. دیکھو یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا یہ تھوڑے دنوں کا سامان ہے. تمہیں پیسہ مل بھی گیا فرعون کے پاس, کیونکہ فرعون نے نا ہو سکتا ہے وظیفے بڑھا دی ہوں, ہوتا ہے نا جب حکومت کو خطرہ ہوتا ہے تو پھر بہت ساری سہولتیں اپنے لوگوں کو گورنمنٹ دینا شروع کر دیتی ہے کہ اس موقع پہ جو ہمارا ساتھ دے گا اضافی الاؤنس ملے گا اس کو, عید پہ اضافی چھٹیاں ملیں گی اس کو, اور پتہ نہیں کیا عیاشی کا سامان اس نے کیا ہوا ہوگا. تو اس نے کہا کہ میری مان کے چلو, انما هذه الحیات الدنیا متاع, یہ دنیا چند دنوں کی زندگی ہے. آج بھی میرے بھائی یہی مسئلہ ہے, ہم لوگوں نے اس دنیا کو اپنا باپ بنا لیا ہے. تھوڑے دنوں میں مارکیٹ سے کیا ہونے والے, ہم بھی شارٹ اور یہ دنیا بھی شارٹ. بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ مل گیا ٹھیک ہے, نہیں ملا کوئی اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو رمضان میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ تھوڑا سا خوراک بھی کتنی کافی ہے ہمارے لیے. رمضان میں نا افطاری میں ایک کام کیا کرو, تھوڑے سے چنے کھایا کرو اور ایک خاندانی سا شربت پیا کرو. ایک شربت میں نا شہد ڈالو. کیا ڈالو, پہلے ایک میرے مشورے پہ ایک کام کر لو, یہ موضوع سے متعلق نہیں لیکن رہ جائے گی بات. دیکھو رمضان صحت بنانے کا بہترین ذریعہ. آپ ایک کام کیا کرو, افطاری سے 2 گھنٹے پہلے نا پانی میں نیمبو ڈال کے رکھو. اس نیمبو کی چھلکوں کی کڑواہٹ پانی میں آ جاتی ہے, وہ بہت اچھا ہے صحت کے لیے. نیمبو کے جو چھلکے ہیں نا وہ بھی بڑی اچھی چیز ہے. لیمن, اس کے چھلکوں کی کڑواہٹ آ جائے گی پانی میں, سمجھتے ہو. پھر اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دو اور پھر لیمبو کو کیا کر دو, آخر میں نچوڑ دو اور پھر اس میں ڈال دو اپنے خرچے پہ شہد, خالص شہد کہیں سے ملے, وہ شربت افطاری میں پی لیا کرو. مزہ نہ آئے پیسے واپس. آئی بات سمجھ میں؟ میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں, یہی میرا تعارف ہے, گدائے مصطفیٰ ہوں